یعنی نون کے اوپر تشدید آ گئی تو اس میں غنہ ہوگا، تو غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، اور اس کو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہم روک کر چلیں گے۔ کیسے؟ یظن، یظن۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا تو جو آج اس سبق کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں وہ آپ بالکل نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اور اس سبق کے اندر آپ کو میں کچھ خاص اور اہم پوائنٹس بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جیسا کہ نون غنہ اور میم غنہ تشدید کے ذریعے قرآن کے اندر ہوتا ہے، اور اس سبق میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ نون غنہ اور میم غنہ کی پہچان کیسے کریں، اور نون غنہ اور میم غنہ کو کس آواز میں کس طرح سے منہ سے نکال کر پڑھیں۔ یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، اور غنہ کی مقدار کتنی ہے یہ بھی میں اس سبق کے اندر آپ کو انشاءاللہ پورا بتاؤں گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سبق ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق پورا ڈیٹیل کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن کریم بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق بنا کسی دیری کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 13 یعنی تختی نمبر 13 تشدید کا سبق ہے، یعنی لائن کے جو اوپر ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ آپ سے ایک گزارش اور کرتا ہوں ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 تشدید، یعنی لائن کے جو اوپر ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ بھی بہت دھیان سے سنیں اور دیکھیں اور سیکھیں۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی نرمی نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے، اور وہ سختی کیسے ہوتی ہے میں آگے آپ کو سبق میں سمجھاؤں گا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ تشدید یعنی کہ اس طرح سے اگر نون پہ یہ آ جائے گی اور میم پہ بھی آ جائے گی تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، اس طرح سے غنہ ہوتا ہے۔ اور غلط کیسے ہوتا ہے جو غنے کو ختم کر دیتا ہے یہ بھی میں بتائے چلتا ہوں۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، ان، یعنی ایک دم ہم نے پڑھ دیا، ناک میں آواز کو نہیں روکا تو یہ غنہ نہیں ہوا، تو یہ غلط ہے، اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح اس طرح سے ہے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، ان، یعنی ناک میں نا کی آواز جو روک رہا ہوں ناک میں، اسی کو غنہ کہتے ہیں، جو کہ اس سبق کے اندر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، یعنی مشق کر کے بتاؤں گا۔ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے، شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، یعنی کہ اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کا کیا کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو بتائے چلتا ہوں۔ یعنی جس حرف پر تشدید ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلے والے حرف کے ساتھ بھی ملے گا اور پھر ایک بار اور پڑھا جائے گا، یعنی کہ وہ حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ حمزہ با زبر اب، یعنی ایک بار با الف کے ساتھ مل گیا، کیوں؟ کیونکہ با کے اوپر تشدید آئی۔ پھر با زبر با، ایک بار یہ پھر اس پہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو کتنی بار ہوا؟ 2 بار۔ اب با، تو یہ سختی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ایک دم مل کے، اب با، ابا ابا، اس طرح سے نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ وہ سختی ختم ہو گئی۔ سختی کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا؟ اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با،
ابا 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 حمزہ با زبر اب با زیر بی اب بی حمزہ با زیر اب با زیر بی اب بی حمزہ با پیش اب با زیر بی اب بی حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا حمزہ تا زیر ات تا زبر تا ات تا حمزہ تا پیش ات تا زبر تا ات تا ات تا ات تا ات تا حمزہ تا زبر ات تا زیر تی ات تی حمزہ تا زیر ات تا زیر تی ات تی حمزہ تا پیش ات تا زیر تی ات تی ات تی ات تی ات تی حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو زبر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زبر بن اب بن اب بن اب بن اب بن حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن با با زبر بب با دو پیش بن بب بن با زیر بب با دو پیش بن بب بن با پیش بب با دو پیش بن بب بن بب بن بب بن بب بن تا با زبر تب با دو زبر بن تب بن تا با زیر تب با دو زیر بن تب بن تا با پیش تب با دو پیش بن تب بن تب بن تب بن تب بن جیم با زبر جب با زبر با جب با جیم با زیر جب با زبر با جب با جیم با پیش جب با زبر با جب با جب با جب با جب با جیم با زبر جب با زیر بی جب بی جیم با زیر جب با زیر بی جب بی جیم با پیش جب با زیر بی جب بی جب بی جب بی جب بی فا عین زبر فا عین زبر ع فا فا عین زبر فا عین الف زبر ع فا ان دونوں میں ایک فرق ہے، سیم آواز ہے لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ یہ عین نہیں کھنچے گا اینڈ والا بالکل، اور اس میں بھی عین ہے لیکن اس کے ساتھ الف ہے تو یہ والا عین کھنچے گا۔ کاف واو پیش کو واو زیر وی کوی تا واو زبر تو واو الف زبر وا تو سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عد حا واد پیش حو واد پیش و حو حیا زبر حی یا زبر یا حی عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا کاف زبر کا ای یا کا یا زبر یا زو نون پیش زن یا زن نون پیش نو یا زن
تو آئیے، میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا، یہ میں آپ کو بتائے چلتا ہوں نون غنہ کی پہچان اور میم غنہ کی پہچان کس طرح سے کریں گے، کہ قرآن کے اندر غنہ کس طرح سے پڑھ کر ہم چلیں گے اور کس طرح سے آواز ہم نکالیں گے۔ یعنی نون کے اوپر تشدید آ گئی تو اس میں غنہ ہوگا، تو غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، اور اس کو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہم روک کر چلیں گے۔ کیسے؟ یظن، یظن۔ تو اس کو لوگ غلط کس طرح سے پڑھتے ہیں، اس غلطی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کس طرح سے غلط پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یظن، یظن، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، اس غلطی سے ہمیں بچنا ہے۔ صحیح اس طرح سے پڑھیں گے، یظن، یظن۔ ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم۔ یعنی میم کے اوپر تشدید آ گئی تو اس میں بھی غنہ ہوگا، اس کو میم غنہ کہیں گے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے، کس طرح سے؟ ثم، ثم۔ غلط کس طرح سے ہوگا یا جس غلطی سے بچنا چاہیے؟ ثم، ثم۔ تو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح اس طرح سے پڑھنا چاہیے، ثم، ثم۔ سین یا پیش سوئی، یا زیر ی، سوئی۔ روت زبر رت، سیرت۔ سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی۔ روت زبر رت، سعیرت۔ عین طا پیش عط، طا زیر طی، عطی۔ لام تا زبر لت، عطیلت۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں، اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔